اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پس خاص بس به موارد خاص مذکور است، موارد میں ہے، پس ہر جگہ نہیں نمیتونم. کر سکتے. بله، فقط در مسئله این که اگر این بکارت ہاں نبود مگر اون محل، بکارت کا مسئلہ ایک الگ، وہ ایک اون الگ مح... بحث ہے. نه همون محل اس میں بھی خلافه محل که آیا اختلاف ہے حق کہ اس میں فسخ فسخ داره کر یا سکتا ہے نه. یا نہیں. ببینید موارد دیکھیے فسخ که جنون اور جنون باقی و چیزیں جو ہیں این اس میں چند معلوم ہے. مورد باشه اونا که گیری ندارن. غیر بکار است که محل خلافه. چیزای دیگه نه، حق فسخ نداره، مثل طلاق بده. ہاں طلاق دے سکتا ہے لیکن فسخ نہیں کر سکتا. میدونم میدونم در کیا بکارت حق بکارت میں حق کے فسخ فسخ ہے؟ داره، نہیں، اختلافی ہے یہ مسئلہ. محل خلافه چون منصوص نیست. وقت ببینید غیر اون مواردی دیکھیے که وہ موارد جو غیر منصوصه منصوص ہے مثل جیسے جنون جنود و اینها، علن و اینها، و اور غیر بکارت جو بکارت که محل جس میں خلافه، ہے بقیه اختلاف ہے، نواقص، باقی بقیه جتنے بھی امراض، اعراض ہیں، اعراض، امراض ہیں، مثلا معلوم ہے معلوم کینسر ہے خدا سرطان نخواستہ، داره، معلوم کوئی شه اور مرض ہے، سل داره، یا اس معلوم طرح شه کوئی اور بیماری ہے، امثال تو اینها. فسخ نہیں، فسخ بلا وہاں اشکال اشکال نہیں، فسخ نہیں جایز ہے. نیست. زوج اگر اس در کو زوجه طلاق کا باشه حق ہے، زوج حق طلاق دے سکتے. طلاق داره. اگر شوہر میں ہو، اگر در زوج باشه زوجه، اگر حرج کا براش مسئلہ ہو، حرج باشه اس زوج کے زندگی ساتھ با این ان حالت میں زوج زندگی در این حال، اونم بنا به صاحب قول عروہ کی جیسے جماعتی لوگ، که صاحب عروه، وہاں پہ اونم زوجہ حق کو حق زوجه طلاق حق ہے. طلاق داره. اگر نه غیرش باشه نه. نه خود اس جوری طرح سے بکنه که کرے کہ اس کی آبروش آبرو کے اوپر نره مسئلہ نہ مثلا. ہو. اون بحث دیگه است، عنوان ثانوی میشه. زوجه اگر زندگی با این زوجه با این نقص اگه حرج شدید براش باشه، همونو ببینید عروه یا عده گفتن اونجا زوجه حق طلاق نداره، اما جماعتی گفتن یکشون هم صاحب عروه صاحب گفتن نه، عروہ نے کہا حق کہ یہاں پہ بھی طلاق حق داره. طلاق ہے زوجہ کے پاس. بله. خب چون از طلاق به ید من اخل بالساق، از باب اطلاق اون زوج حق دیکھیے طلاق داره حتی خود اگه هیچ زوجہ مشکلی زوج کے نباشه. پاس، شوہر کے پاس به تو نتیجه اجماع اجماع مسلمین اس مسلمین کو ہر براش وقت هست، نه فقط کوئی بھی شیعه. عیب نہ ہو تب بھی اس اما کو نسبت حق به طلاق ہے، کبھی بھی زوجه طلاق دے سکتا ہے. فقط عنوان لیکن ثانوی، لا اگر حرج زوجہ لا جو ہے ضرر، اس کو این کوئی ایسی است. پریشانی ہے، لا ضرر کا سبب ہے، لا حرج کا سبب ہے، تو وہ بعض موارد میں طلاق لے سکتی ہے. آه آه چرا مهر میگیره؟ اگر اگر دخول نزدیکی نشده ہوئی نصف ہے مهر میگیره، اگر تو دخول شده پورا کامل مہر لے مهر گی، اگر میگیره. نزدیکی نہیں ہوئی ہے تو آدھا مہر لینے کا حق آه رکھتی ہے. خب شارع گفته که اگر کسی کیونکہ شاعر نے کہا زندگی ہے براش کہ حرجی اگر یا ضرری زندگی بیست کسی کے لیے حق داره. مشکل کا سبب بن جائے ان بله. مسائل کی وجہ سے تو اس کو حق ہے طلاق لینے کا. نه، ادعای دیکھیے مسئله واقع حرج داره یہ مسئله دعویٰ دیگه است. کرنا، یہ حاکم شرع بات اگر کہنا کہ میرے لیے حرج و ضرر ہے ایک الگ چیز ہے، ببینید اور ادعا واقعیت نه، حرج اور ضرر ادعا اگه ثابت کرد پس ان کا حرج سے هست، ثابت کر نگید دیا تو ادعا، حرج ہے. بگید حرجیه. فرض کنید زوج، این دیکھیے مثالی فرض که کریں بعضی آپ از فقها زدن، زوج 20 سال 20 حبسه، سال بیرون کے لیے هم قید میں نمیاد ڈال از دیے گا، حبس. زوجہ زوجه اس کی هم جوان ہے، جوونه، 20 سال یه تک وہ صبر باہر کن تا نہیں آئے بعد گا. 20 ابھی سال اس کے لیے 20 حرجیه سال صبر براش. کرنا، این حق طلاق داره حتی اگه 20 سال زوج تک باہر طلاق نہیں آ نده. سکتا. اب یہ زوجہ جو جوان ہے یہ کیا کرے؟ یہ یعنی اگر یہ اس حرج کے لیے ضرر میگیره کا سبب ازش. ہے اور حرج کا سبب ہے، یہ طلاق لے سکتی ہے. به نتیجه ما جو هستیم ہمارے با پاس دلائل ہیں چارچوبه اسی کے ادله اطراف میں رہیں گے. اولیه یا ادله ثانویه مثل حرج و عسر و ضرر و اینها.
آها خب میدونم میدونم اگه حرجی باشه باید ٹھیک ہے، اگر اثبات کنه حرجی حرج مسئلہ، حرج کا مسئلہ اس کو اگه ثابت کرنا حرجی پڑے گا باشه اگه کہ ضرری اس طرح کا باشه مسئلہ ہے، اجارتی ثابت کرنا پڑے گا باشه اسے. بله میگه یه مسئله است، یه مسئله اینه دیکھیے ایک اگه دفعہ ایک میتونه انسان کچھ ثابت کہتا ہے، ایک دفعہ اس کنه کے واقعاً آها اس یعنی کے اگه لیے راستی آبروریزیه واسه اس کے لیے حرجه آبرو کا مسئلہ ہے تو حرج ہے، واقعاً حرج ہے. بله 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 اگه یک سالم نماز خونده تمام نمازاش صحیحه چون دلیل خاص داره. دیکھیے نجاست نجاست خبثی خبثی بعد اگه بعد نماز اگر اس کو نماز معلوم ہے، شد، بعد نماز اول یا پہلی بعد نماز کے بعد نماز معلوم ہو صدم، یا 100 نمازها نمازوں کے اعاده بعد معلوم ہو، قضا تو اعادہ و نمیشه. قضا نہیں ہے اس کے لیے. دلیل نے کہا ہے، خود دلیل گفته نجاست لباس شرط ذکریه نه دلیل نے شرط کہا ہے کہ واقعی. اگه نجاست معلوم شد لباس وضوش باطل بوده بله باید قضا کنه. جو ذکری شرط ہے نہ کہ واقعی شرط ہے. خلاصه شروط حسب ادله بعضیاش ذکریه مثل نجاست خبثی، جیسے شرط لحاظ کا طهارت از وضوعی خبث، باطل تھا تو اس کو اعادہ کرنا شرط پڑے گا. اینکه غصب نباشه اینا تو بہت ذکریه. سی شرطیں یک جو ہے شرط ذکری ہیں. طهارت خبثیه که ایک شرط شرط ہوتی ہے صحت کہ نماز صلاته. کے صحیح ہونے اگر کی شرط ہے میدونست ریاست سے پاکیزگی، وہ بھی جب اسے علم ہو. جب اسے علم نہیں ہو اون بله اون محل خلافه. اگر اگر بله اگر کسی دیگه غصب کرده این خونه یا از این کسی اجاره لیکن مثلا کرد، کسی سے گھر بعد لیا، چند سال که تو این خونه نماز خوند معلوم شد این که اجاره داده غصب کرده، پس خود این که تو خونه نماز خونده اگر غاصب معلوم ہوا نبود، کئی سال بعد نمازش کہ میں نے جس درسته. سے کرائے پہ لیا وہ اما اگه غاصب تھا خودش غاصب تو اس کی بوده نمازیں صحیح ہیں، کیونکہ اس نے خود غاصب نہیں کیا. غالبا گفتن یه عدم احتیاطا نه فتوا، چون ہاں گفتن یه لیکن اگر عدم خود غصب تصریح کیا کردن ہے که اونجا قضا نداره به خاطر اطلاق دلیل اینکه اگر نمیدونست غصب را. آخه قانون اگه گفته چه اشکال داره؟ اونا میگن گفته، دیکھیے وہ لوگ اونا میگن کہتے ہیں اطلاق مطلق ہے ادله دلیل. غصب اینکه ذکریه فرق نمیکنه بین غصب. عرض کردم اکثر همینو میگن اکثر که وہی شما کہہ رہتے ہیں جو فرمودید. آپ کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ذکر کیا ہے بعض نے کہ قید اگر یہ جو شرط ہے یہ ذکری شرط ہے، واقعی شرط ہے. اگه گفته اون وقت چه اشکال داره؟ خب این فرمایش غالب فقهاست، اما یه عده‌ای هم قائل هستن. آپ ببینید عروه و عروۃ حواشی یعنی الوثقیٰ کو در دیکھیں، دیگر فتاوای کتابوں کو دیکھیں، موثق. بعض علماء قائل ہیں نعم اس چیز کے اور بعض کے مخالف ہیں. اتفضل 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 اتفضل. اي اي صار بعد الزواج شادی سے پہلے یا یہ قبل مسئلہ ہوا ہے یا الزواج؟ بعد میں مسئلہ ہوا؟ أي. أي. لا بالفقه والشريعة مو هاي. دیکھیے شرعی حساب سے بالفقه فقہ کے لحاظ سے والشريعة اگر الجنون نکاح سے سابق على پہلے النكاح جنون كان، تھا بعد الزواج اور افتهمت اب الزوجة أن زوجہ کے لیے الزوج زحمت کا مجنون، سبب أو الزوجة کہ كانت شادی سے مجنونة پہلے قبل الزواج، مثلا بعد زوجہ الزواج الزوج دیوانی تھی اور اتهم. بعد میں معلوم ہوا. لكل واحد منهما دونوں کے حق پاس حق الفسخ فسخ ہے، أصلا مو طلاق. ما طلاق يحتاج نہیں إلى یہاں پہ، نہ شاہد کی شاهدين، ما ضرورت يحتاج ہے، إيه. سواء چاہے دخول دخول ہوا مسوي ہو أو چاہے ما نہ ہو، مسوي فسخ کر يقدر سکتے ہیں آپ کو. يفسخ العقد.
اور لا احکام مع فسخ. أحكام الفسخ. أما إذا الجنون لیکن اگر طارئ جنون بعد جو ہے الزواج شادی کے بعد حاصل، زوجت بعد الزواج الولد صار مجنون، هذا إذا تقدر اگر هي شادی کے تعيش بعد وياه ہوا ہے بدون اور مثلا اگر زحمة، رہ سکتے فهو ہیں، فضل. سختیوں کو وهي برداشت کر سکتے اللي ہیں، تريد الثواب تقول هسه اللي صار مجنون خطية هذا زوجي أنا أتحمله، هذا ما اگر لها حق تحمل کر الطلاق. سکتی ہے یا کر أما سکتا ہے إذا صعب تو یہاں پر عليها تو پھر المعيشة طلاق مع نہیں ہے. هذا الزوج هذا لیکن اگر اس کے خلاف لیے بين سبب الفقهاء، كل واحد يرجع إلى مرجع تقليدي. سبب یہ ہو بعضهم کہ وہ قالوا نہیں رہ سکتا، تحمل نہیں کر سکتی یا لها کر حق سکتا، الطلاق، منهم صاحب تو العروة، پھر أنا وہ بنظري هكذا. جماعة هم قالوا لا ما لها حق الطلاق. فهذه تو اس کو حق ہے روايات کہ وہ طلاق من لے لے. مورد آخر هي مبتلات بعض کہتے فلتصبر، ہیں کہ طلاق کا يعني حق نہیں ہے، مبتلية یہ مبتلات میں لازم سے ہے، تصبر. اور على كل ابتلا ہوتا ہے الناحية انسان کے اوپر، الفقهية امتحان ہوتا ہے انسان میں، صبر المسألة کرے. محل خلاف بين البتہ میرا الفقهاء. نظریہ یہ کہ حق طلاق ہے اگر اسر و حرج کا سبب نعم بنے. تفضل. أي أي لا ما يصح. الإمام الصادق صلوات الله عليه قال امام یہ صحیح نہیں، لازم تعرف، لازم شرط ہے کہ قناعتك آپ کانے ہو شخص الشخصية. سے. قد يكون من یہ کبھی کبھی ایسا هؤلاء ہوتا ہے کہ جو لوگ الذين پیچھے صلوا نماز پڑھ رہے ہیں خلفه انہی سے آپ کو ایک ناس اطمینان حاصل ہو مثلا جاتا ہے خيرين کہ یہ وبعضهم لوگ تعرفهم عادل کے تجي ہرے هذول کے مو پیچھے نماز نہیں يصلون پڑھیں ولا گے، كل عادل کے پیچھے واحد. پڑھیں گے. تحصل عندك آپ کو قناعة ایک بأن الإمام ثابت ہو عادل جائے آپ کے فيما لیے يخالف. أما إذا کہ هالقناعة امام ما عادل ہے کافی ہے. حصلت عندك لا اور ما لیکن اگر تصلي اس کو نہیں الجماعة. سمجھ میں آ رہا ہے یا ثابت نہیں ہے نعم امام کی عدالت، تو پھر اس کے پیچھے جماعت نہیں پڑھ سکتا. أي هذا حسب قناعتك. أي أي دیکھیے آپ کی نماز صلاتكم مو باطل نہیں ہے، باطلة صحيحة، ولكن إذا بدون قناعة لیکن اگر بأن معلوم الإمام نہیں عادل، ہے کہ امام اچھا الإمام انسان خوش ہے، إنسان، الإمام مو شیخ لازم سید تجي مسئلہ نہیں شيخ يا سيد، مو لازم ہے، تجي بوڑھا شباب يا یا شايب، بس ہونا لازم شرط نہیں ہے. تقتنع قناعة صرف آپ شخصية کو یہ بأن قائل نہ الإمام کہ امام عادل. عادل ہے. إذا ما مقتنع صلاتك صحيحة بس اگر نہیں جماعتك قانے مو ہوئے تو آپ کی صحيحة. نماز صحیح ہے إذا في لیکن الجماعة جماعت ثابت نہیں. جبت فالشي اللي ہاں لیکن يبطل اگر کوئی ایسا صلاة عمل نہیں کیا ہے الفرادى تصير صلاتك جو باطلة. يعني فرادہ میں مثلا باطل کر دیتا تجيك ہے، الجماعة مثلا نماز أنت جماعت میں بالركوع لبالك الإمام اگر صار راسك امام سے من پہلے ركوع رکوع تمشي اٹھا، اپنے راسك سر من اٹھا لے تو الركوع، دوبارہ رکوع میں جا سکتا ہے. زين لیکن أما اگر بعد واحد میں الركوع اگر ركعت فرادہ میں کرے مرة تو نماز ثانية، باطل ہے. هاي صار ركوعان في ركعة جماعت میں واحدة. إذا مشکل نہیں ہے، الجماعة تو صحيحة جماعت میں صلاتك صحيحة. إذا تو الجماعة آپ باطلة ہو لا انسان ایسا صلاتك غلطی تكون ہو باطلة. تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر إذن اللي ما جماعت میں ایسا عمل مقتنع کرے أنه اور بعد میں معلوم ہو کہ عادل تو نماز اب الصلاة مو نماز باطلة، جماعت میری باطل الجماعة ہو گئی، باطلة. تو اب اس نے اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے جو نماز فرادہ کو باطل کر دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، وَإِلَّا یہ نماز کافی ہے. أي 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 قناعة قناعة. امام صادق علیہ الإمام الصلوۃ الصادق والسلام عليه نے السلام دو کلمے کہے قال ہیں. كلمتين، قال تعرفوه بالستر والعفاف،
کہ آپ نے فرمایا کہ کیسے پہچانو اس کے صفات سے، اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ عادل ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ شیعہ ہو یعنی مومن ہو. اگر شرطیں پوری ہو جائیں تو آپ کی نماز جماعت صحیح ہے. ہاں فی امام الزمان بلا شک، بلا شک. امام زمان میں تو بلا شک ہے. اگر کوئی انسان اپنے امام وقت کو نہیں پہچانتا تو ماتمیتتاً جاہلیہ ہے، کفر ہے، موت اس کی کفار کی موت ہے، کافر کی موت ہے. لا لا مو لازم، مو لازم، مو لازم. لا 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 فقہا میں سے کوئی ایک بھی اس کا قائل نہیں. الشیعہ ما يقول مو لازم الامام علیہ السلام عجل اللہ في فرجه الشریف يدز لك خبر، لا لازم انت آپ کے لیے معرفت کافی امام کی، معرفة ولو من چاہے وہ کسی بھی طرح سے القناعات حاصل ہو. الخارجية. لا لا هذا مو لازم الامام يدز لك. یہ ضروری ہے کہ امام آ کے تائید کرے آپ کی. آپ کو جو کچھ آپ کے علم میں آپ اس پر عمل کریں، یہ آپ کا وظیفہ ہے. اي ما يخالف. هذا بعض العلماء اشكل فيها، اما انا بنظري ما يخالف. اللي ما وہ يقدر انسان جو يسجد، سجدہ نہیں کر سکتا اللي ما يقدر يسجد وہ طبيعي کھڑے ہو کر نماز هذا پڑھے گا، يوقف رکوع پڑھے گا، ويصلي ويركع طبيعي وبعدين للسجود بدال اپنی السجود کرسی پہ بیٹھ يقعد جائے على گا الكرسي اور اشارہ کرے ويتم گا، یا جس حد تک جا الإيماء سکتا ہے اتنا وينزل جھکے گا. راسه. تربة مو واجبة، اور اس کے لیے سجدہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. البتہ اچھا ہے، یا اس کو سر پہ لگا لے تو اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں جا سکتے. قدرت شرط ہے، طاقت شرط ہے کسی عمل میں. ہاں اگر کر سکتا ہے تو پھر کوئی بیٹھ کے کرسی پہ نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر زمین پر 5-7 چیزوں کو رکھ کے سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا. ہاں سجدہ کا شرط نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ ہو. دیکھیے جتنے بھی واجبات ہیں سب کو انجام دینے کے لیے طاقت شرط ہے. ہاں نماز واجب ہے، لیکن اگر کھڑا ہو سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، لیکن سجدہ نہیں کر سکتا تو کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کر سکتا ہے. اگر حج واجب دینا ہے یا حج اسلام اصل مال سے، ورنہ جو وصیت کی اصول سے 1/3 ترکے سے. ان کے بلا اشکال. بله 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 در زمان رجعت اس میں شک نہیں کہ رجعت کے وقت کچھ لوگ قصاص ہوں گے. روایات داره. الرواية ماكو وأمها. دیکھیے لأن روایت میں امہا نہیں ہے، یعنی جناب مو في مستوى کیونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس مقام پہ نہیں جس پہ رسول اکرم اور امیر المومنین امام حسن اور امام حسین ہے. ہاں لیکن اگر کوئی کہہ دے کوئی حرج ہے، لیکن چونکہ معصوم کی نس ہے، میں نے چونکہ نہیں کہا اور امام وہی کہے تو انسان کو وہی کہنا چاہیے جو امام نے فرمایا ہے. اي هو لا غير وقت تقول، اما بزيارة عاشوراء لا تقول السلام على الحسن والحسين. لیکن زیارت عاشوراء آپ نہیں کہیں گے السلام علی الحسن والحسین، کیونکہ زیارت میں جیسا آیا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے. الامام علیہ السلام في رواية اكو
امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. راوی کہتا ہے میں نے مقلب القلوب والابصار، تو امام نے فرمایا، امام نے نہیں کہا تھا والابصار، الامام علیہ السلام قال له ولو اللہ ہم مقلب القلوب، امام نے فرمایا کہ ولو یقیناً اللہ مقلب القلوب بھی ہے مقلب الابصار بھی ہے، لیکن میں نے ہم نے جیسے بتایا ویسے پڑھو. اور اس نہیں کو فقہا نہیں ہے کراہت مانتے، مکروہ مانتے ہیں. اور مکروہ ہے کہ جو چیز اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہو اس میں ہم کوئی کلمہ بڑھائیں یا گھٹائیں، یہ مکروہ ہے. کسی اور وقت کہے کوئی حرج نہیں، لیکن اس مقام پہ دعا کرتے وقت امام کے جملے کو استعمال کرتے وقت نہیں کہنا چاہیے. نعم اهلا وسهلا بك، هنيئا لكم، هنيئا لكم ان شاء الله، ان شاء الله مقبولة ومذخورة. انا مكرر قايل هذا، انتم موكب. میں نے کئی دفعہ اس چیز کو دہرایا ہے کہ آپ لوگ جو انجمنیں لے کر آتے ہیں اور امام رضا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور جناب معصومہ قم کی زیارت کرتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ امام رضا کی وصیت پر عمل کریں. امام رضا نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. کسی نے پوچھا کہ آپ کے امر زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے، تو امام نے فرمایا دو کام کرے کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں تک بتائے. اب آپ اسی کی کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہے علم اہل بیت کو حاصل کریں اور علم کو حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں جو اس تک نہیں پہنچائے، اپنے جاننے والوں میں سے، اپنے پڑوسیوں میں سے، اپنے دوستوں میں سے، اپنے مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالجز میں، اپنے کام کی جگہ پر ائمہ کے علم کو حاصل کریں اور دنیا تک پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں. نعم. الله يهديهم. اي بالنسبه للمؤمن مو اقول لك العراقي حماس والعراقي شويه عصبيه عنده، لكن احنا اخلاقنا ما سمعت لنا انه نحكي وياهم هذا الكلام، عقلنا ما يستوعب ويا عقلهم. احسنت. فرجعونا للاخير. هاي احنا نعقب اريدها من عندكم تذكرون اهل المساجد واهل الجوامع، يا بدول الزياره 15 سنه صار لهم يروحون ويجون فلان موكب فلان موكب، هذا لا تتعرضون سلبياتكم. مسؤول الموقف هو يتحاسب، ما يتحاسب الجاي انا، هذا وراي اللي هسه اتكلم هو مسؤول الموقف. تعال يا ابو هاي وساخه، هاي خساره، هاي جبتي نظافه من الايمان. انت ليش انا جاي تعبان وهمشان؟ ان شاء الله ان شاء الله. ساعه ربع صلاه الصبح، الساعه 5 يعني ويا صلاه المغرب انت تقول لي روح برو، هذا كلام غير يحكي. ان شاء الله ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.